بدر میں پوری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 لوگوں کی ایک فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفینس کے لیے 1000 صحابہ کی فوج تیار کی۔ اب پھر وہی بدر والا سسٹم، کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، بٹ اس بار مکہ والوں کی فوج میں ایک ایسا ینگ، اسمارٹ اور ٹیلنٹڈ لڑکا بھی تھا جس کا نام تھا خالد، جو آنے والے وقتوں میں دنیا کے سب سے بڑے جنرلز میں شمار ہونے والا تھا۔ لیکن فی الحال وہ دشمنوں کی صف میں کھڑا تھا اور اس کی نگاہیں پہاڑی پر بیٹھی اس جماعت پر تھی جو تاریخ کا سب سے بڑا سبق بننے والی تھی۔ قریش کے سردار ابو سفیان جو بدر میں ذلت سے بچے تھے، اب جنگ کی سربراہی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ تھی ہندہ بنت عتبہ جو اپنے باپ، بھائی اور چچا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آگ بگولا تھی۔ اس جنگ میں مکہ کے تقریباً ہر بڑے قبیلے کا سپاہی شامل تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ کچھ بزرگ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی تھی۔ مگر نوجوان صحابہ، خاص طور پر وہ جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میدان میں نکل کر لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر اکثریت کی رائے کو قبول کیا۔ 1000 مجاہدین کے ساتھ مسلمانوں کی یہ فوج احد کے لیے روانہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس باڈی آرمر اور شیلز وغیرہ تھی اور صرف 50 گھوڑے تھے، اور اس کے مقابلے میں مکہ کے 3000 لوگوں کی فوج مقام احد پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے لیفٹ سائیڈ کو ابو جہل کا بیٹا اکریمہ اور رائٹ سائیڈ کو خالد بن ولید گھڑ سواروں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 فوجیوں سے لڑنے کے لیے جب 1000 صحابہ احد پہنچے، عبداللہ بن ابی، سب سے بڑا منافق، کہنے لگا، ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، یہ تو خودکشی ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ یہ کوئی سازش تھی یا جو کچھ بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز اس پہاڑ پر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، اور ان 50 کو کلیئر حکم دے دیا کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان اس جنگ کو جیت گئے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ پرندے مسلمانوں کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے بجلی کی طرح تیزی سے حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی للکار سے دشمنوں کے قدم اپنی جگہوں سے اکھڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میدان میں بہادری کی ایک نئی تاریخ لکھی۔ حضرت زبیر، طلحہ، ابو دجانہ، مصعب بن عمیر، ہر طرف بہادری کی مثالیں نظر آئیں، اور جلد ہی قریش کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ یہ اسلام کی دوسری سب سے بڑی فتح ہونے والی تھی، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب ایک غلطی ہوئی۔ پہاڑ پر مقرر تیر اندازوں نے میدان میں فتح دیکھ کر یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ 50 میں سے 41 مال غنیمت جمع کرنے نیچے اتر گئے اور پہاڑ پر صرف 9 تیر انداز بچے۔ ایگزیکٹ اسی موقع کا خالد بن ولید بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی پہاڑی خالی ہوئی دیکھی تو فوراً پوری گھڑ سوار فوج کے ساتھ پہاڑ کا چکر کاٹا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام وحشی نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اسی دوران جب دونوں فوج آپس میں لڑ رہی تھی تو ایک افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، اور یہ خبر اس وجہ سے پھیلی کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا، اسی گروپ سے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپس پر حملہ کر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کے لیے وہاں صرف 9 صحابہ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گیا، لیکن حضرت علی، طلحہ اور دیگر صحابہ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ 9 صحابہ میں سے جب 7 صحابہ شہید ہو گئے تو کافروں نے سمجھا کہ محمد بھی شہید ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا تھا، جن کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ اس کے بعد جیسے تیسے مسلمانوں کی فوج وہاں سے نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہاڑ پر جمع ہونے کا حکم دیا
اور पहाड़ के ऊपर वापस लड़ने के लिए तैयार हो गई। काफिरों के घोड़े पहाड़ों पर चढ़ने की ताकत नहीं रखते थे और बिना घोड़ों के पहाड़ों पर चढ़ना ये बहुत मुश्किल होता और ऊपर से मुसलमान उनको खत्म कर देते। अबू सुफियान ने कहा कि बस मौत हो गया और मक्के का रुख कर लिया और यूं उहद का मैदान खत्म हो गया, लेकिन तारीख में एक अजीम सबक छोड़ गया। मुसलमान हारे नहीं बल्कि सीखे। उन्होंने सीखा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से एक लम्हे का इनहराफ भी किया जाए तो फतह शिकस्त में बदल सकती है। 70 सहाबा किराम ने अपनी जानें कुर्बान की, जिनमें हजरत हमजा जैसे अजीम शहीद भी शामिल थे, मगर ईमान का जो आलम उहद में बुलंद हुआ वो क़यामत तक झुकेगा नहीं। उहद के पहाड़ आज भी गवाह है कि सच्चाई वक्ती तौर पर पीछे हो सकती है, लेकिन आखिर में वही गालिब आती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उहद से मोहब्बत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।